بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم 4 ایسے نبیوں کا تذکرہ کریں گے جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ 4 ایسے کون سے نبی ہیں جنہیں موت نہیں آئی؟ پیارے دوستو، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کائنات میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بہت سی قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور واپس چلے گئے، لیکن پیارے دوستو، 4 ایسے انبیاء ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ اگر آپ ایسی ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور جب انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور وہ یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہودیوں کو دین حق کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اپنی جہالت پر ڈٹے رہیں گے، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور ان خوش نصیب لوگوں کے سوا باقی تمام لوگوں نے دین کو قبول نہ کیا۔ چنانچہ جب کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور یہودیوں نے دیکھا کہ اس طرح اگر لوگ ان پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دعوت حق سے روکا جائے۔ اس لیے تمام یہودیوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق سے روکا جائے، اور ان سب نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہودیوں نے توتی انوس نامی شخص کو مقرر کر دیا۔ جب وہ توتی انوس نامی شخص آپ کے قریب آیا آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ میرے نبی کو آسمانوں کی طرف لے آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر آسمان کی طرف چل پڑا۔ جب آپ علیہ السلام آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات
اپنی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے ہوئی تو اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو گلے سے لگایا اور پیار کیا، اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ پیاری امی جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ جب آپ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے کہ جس شخص کو ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کافی انتظار کے بعد توتی انوس نامی شخص جب واپس نہ آیا تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف جایا جائے کہ آخر دیکھے تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن وہ اصل میں ان کا بھیجا ہوا شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں بٹک گئے، یعنی کہ تقسیم ہو گئے، اور وہ لوگ اس دوران آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس دوران بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں ظاہری طور پر اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال کا ظہور ہوگا اور دجال اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کے وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ بادشاہ تھا اور اپنے بیٹے حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے دنیا کی بادشاہی کو ٹھکرا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں چاہتا۔ ان سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چل پڑے جہاں انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور آپ عبادت الہی میں اس طرح مصروف ہو گئے، اور اسی طرح آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، اور چشمے کا پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا کہ ایک بزرگ لوگوں کے مجمع سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی وہ ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں دو جگہ پر ملتا ہے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ جس طرح مختلف تفاسیر میں ملتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا ذکر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں،
اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالی مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس غار کے اندر گیا تو ایک سفید پوش بزرگ کو میں نے دیکھا جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ بزرگ مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ صحابی ہے؟ تو میں فرمانے لگا جی ہاں میں ان کا صحابی ہوں۔ تو وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پیش کرنا اور ان سے کہنا کہ میں الیاس علیہ السلام ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے ان کا پیغام دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الیاس علیہ السلام سے باتیں کرتے رہے۔ اتنی دیر میں آسمانوں کی طرف سے ایک کھانا آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس بلایا اور ہم تینوں نے وہ کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نورانی پرندہ آیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے گیا۔ بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے دنوں میں حج بھی ادا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہے۔ وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام، جن کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت سے کہنے لگے کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ملک الموت نے آپ کی روح نکال لی اور اس کے بعد ملک الموت نے اللہ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ پیارے دوستو، ہمارا واقعہ آج اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔